علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قابل احترام ذمہ داران ادارہ الصراط المستقیم، محترم علماء دین، قابل احترام فارغات ادارہ اور معزز طالبات مدرسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس کا ایک حصہ بنایا، اور اللہ کی یہ توفیق ہے کہ ایسی مجلس میں ہماری یہ شرکت دین کی خاطر، دین کو سمجھنے کی خاطر جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک، نشست اور اس دورے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پروردگار جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین۔ معزز فارغات اور طالبات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی جو سمجھ ہے اس سے مالا مال کیا ہے۔ ہم اور آپ دوسروں سے بہت مختلف ہیں۔ دوسرے جو مسلمان ہیں، دین سے ان کی نسبت ہے، ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کو سمجھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے احادیث میں پڑھا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ مشہور حدیث ہے، کون سی حدیث؟ بارک اللہ فیکن من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ سمجھ کا مطلب گہرائی۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے، اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور کیسے لوگوں کو اس کے مطابق دعوت دیں، بس یہی دین کا خلاصہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں آئے اور اس دین کو ہم دوسروں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور الصراط المستقیم اس ادارے کو قائم کرنے کا یہ بنیادی ہدف، مقصد اور گول یہی ہے، آپ کو جمع کرنے کا، آپ کو یہاں پڑھانے کا، اساتذہ اور معلمات اور ادارہ سب کے پیچھے ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو سمجھائیں۔ کتنی بڑی نعمت، سبحان اللہ! اور یہ کام پیغمبری ہے، کام جو ہے پیغمبرانہ جو ہے کام ہے، یہ ہمارے نبی نے بھی یہی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو دین سمجھایا، اور دین کو سمجھا آپ نے اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور پھر اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ جو کہ ہم ابھی فقہ اور اصول پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بہت سی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، آج شام تک ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے باذن اللہ۔ اور ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی اصل زبان تو سبحان اللہ یعنی یا تو کنڑ ہے یا نہیں تو آپ بیری یا دیگر اور زبان سے واقف ہیں۔ اردو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا، جب آپ کو پوچھنے کا جو ہے موقع دیا جائے وہاں پر پوچھ لیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کامیاب طالب علم اور کامیاب طالبہ وہ ہے جو اشکال اور ڈاؤٹ کو اپنے ساتھ لے کے نہ چلے، یہی کامیاب جو ہے طالب علم ہے۔ اور کامیاب استاذ وہ ہے جو طالب علم اور طالبہ کے پاس وہ ڈاؤٹ باقی رہنے نہ دے، ہے کہ نہیں؟ کامیاب استاذ وہ جو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرے، اور کامیاب طالبہ وہ اور طالب علم وہ جو اس ڈاؤٹ کو اپنے ساتھ رہنے نہ دے، کیونکہ ڈاؤٹ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو اس علم کو حاصل کرنے میں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی،
بہت عجیب الجھن ہو جائے گی، ارے کیا بہت باتیں بتا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، آپ کھل کر پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال ہم داخل ہونے سے پہلے یہ بات ذکر کر، جیسا کہ امام اصمعی اور دیگر سلف سے یہ بات منقول ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے 5 باتیں ذہن میں رکھیں. علم حاصل کرنے کے لیے 5 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے اہل علم نے کہا کہ اول العلم الصمت، سب سے پہلے خاموشی اختیار کرنا. الحمدللہ اب تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، لیکن یہ خاموشی مناسب نہیں ہے. خاموشی آپ کے ذہن میں بھی ہو. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آج شام تک باہر کے ٹینشن، گھر کی پریشانی سب کچھ اٹھا کے باہر بھیج دیجیے. اب کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا. یہاں پر آپ کا ذہن صرف یعنی بورڈ اور ہماری باتوں پر جو ہے آپ فوکس کیجیے گا، بس آپ کامیاب ہیں. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فکر کر رہے ہیں آپ، ہاں ابھی گھر جانا ہے، مجھے امی سے جو یہ بات کرنی ہے، بھائی سے یہ بات کرنی ہے، کیا نہیں. دیکھیے کامیاب طالب علم وہ ہے جو پڑھائی کے موقع پر اس کی پوری پریشانی صرف پڑھائی کو لے کر ہو. آپ کامیاب ہیں. آپ یہاں رہتے ہوئے باہر کی زندگی کے بارے میں سوچنا، ایک لفظ مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجیے، یہ ظلم ہے. وہ طالب علم ظالم ہے جو کلاس میں باہر کی زندگی کو لے کر آئے. اب باہر کی زندگی میں آپ کلاس لے کر آئے، آپ کامیاب ہیں. کیونکہ طالب علم کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں فَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَأْكُلُ بِالْعِلْمِ وَيَمْشِي بِالْعِلْمِ وَيَنَامُ بِالْعِلْمِ وَيَتَحَدَّثُ بِالْعِلْمِ وَيَتَعَامَلُ بِالْعِلْمِ. طالب علم کون ہے؟ جو کھاتا ہے علم کی روشنی میں، چلتا ہے علم کی روشنی میں، گفتگو کرتا ہے علم کی روشنی میں، لوگوں سے معاملہ کرتا ہے علم کی روشنی میں. آپ کسی سے لڑائی کر رہے ہیں علم کی روشنی میں، آپ طالب علم ہیں. تو باہر کی زندگی میں بھی علم لانا یہ آپ کی شان ہے. ایسا نہیں کہ کلاس روم تک آپ ماشاءاللہ طالبہ ہیں، آپ لگ رہا ہے کہ آپ ایک دینی مدرسے کی طالبہ ہیں. باہر جیسے ہی جائیں آپ کی زبان، آپ کے انداز کو سن کر دیکھ کر ایسا لگے آپ کا دین سے دور تک بھی رشتہ نہیں. ایسا نہیں ہونا. باہر کی زندگی میں بھی آپ کی گفتگو، آپ کی زبان سن کر لوگ گواہی دیں آپ کا دین سے تعلق ہے، آپ کامیاب. بس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ جو اہل علم نے کہا خاموشی، عموماً ہم کیا ہے سب سائلنٹ رہیے، غور سے سنیے. یہ نہیں الصمت میں باہر کے سارے ٹینشن لے کے پھینک دینا. باہر کلاس میں آئے تو صرف آپ جو پڑھائی پہ فوکس کرنا، یہ الصمت. الصمت کے معنی کیا؟ خاموشی. ذہن آپ کا پرسکون رہے. پرسکون ہے ذہن؟ ذہن پرسکون ہے آپ کا؟ الحمدللہ بولیے. اگر نہیں ہے تو ابھی فوراً اٹھا کے باہر جو ہے ٹینشن کو پھینک دیجیے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ الاستماع، غور سے سننا. اکثر مدارس میں لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ شیخ مقصود عمری حفظہ اللہ کو معلوم ہوگا، اساتذہ کلاس میں کہتے ہیں واحد حاضر جمع غائب بولتے ہیں. بعض طلبہ غور سے بیٹھیں گے ایسے، استاذ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ کیا سن رہے ہیں، لیکن بیٹھ کے ایسے مکمل گراؤنڈ میں گھر لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں. اسے بولتے ہیں واحد حاضر جمع غائب. صرف آپ کا جسم حاضر ہے، بس یہ واحد حاضر. جمع غائب کیا؟ آپ کی سوچ، آپ کی عقل، آپ کی توجہ اور سب کچھ باہر گھوم رہے ہیں، وہ غائب ہے. وہ آپ مکمل دماغ کے ساتھ حاضر ہونا ہے، ابھی آپ کامیاب. تو دوسرا کیا؟ غور سے سننا. غور سے سننے میں آپ کی نگاہ، آپ کے کان، آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کا تصور، سب کچھ ایک ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ کلاس میں. یہ الاستماع. اور تیسرا کیا؟ الحفظ. کیش کرنا اسے اپنی عقل میں، اسے یاد کرنا. الحفظ. اگر آپ یاد کریں نا تو سبحان اللہ جو ہے آپ کو اور جو ہے انٹرسٹ پیدا ہوگا. ہاں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. وہ حفظ. تو جو کچھ آپ غور سے سن رہے ہیں اسے کانوں سے گزارتے ہوئے اسے اپنے دل پہ لینے کی کوشش کرنا ہے. معاف کیجیے گا معزز طالبات و فارغات، آج ہم میں بہت بڑی کمزوری کیا ہے معلوم؟
ہم بہت ساری باتیں سنتے تو ہیں کانوں سے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے گزار دیتے ہیں۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جو دین کی ہر بات کانوں سے گزارتے ہوئے اپنے دل پہ اسے لے آئے، اور جب دل میں آپ دین کی بات لاتے ہیں نا، دل کی دنیا وہاں بدلتی ہے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی۔ اگر آپ صحابہ کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، میں ایک ہی خوبی ذکر کروں، بہت ساری خوبیاں ہیں، ان ساری خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے صحابہ کی؟ انہوں نے دین کی ہر بات کو دل پہ لینے کی کوشش کی، دل کی دنیا بدل گئی۔ حیرت انگیز واقعات۔ ابھی اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر جان دینے تیار، اور ہم اسلام پر برسوں سے عمل کرتے آ رہے ہیں، برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، 20 سال 15 سال 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں لوگ، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے سنا، یہاں سے پار کر دیا۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ جو سنتے نا اسے دل پہ لیتے، اور جب دل کی دنیا بدل جائے اس کا اثر آپ کے پارٹس آف دی باڈی میں نظر آتا ہے۔ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر اور ہماری عقل، ان سب پر حکمرانی دل کی ہوتی ہے، اور دل اگر صحیح سالم، جسم کے سارے اعضاء صحیح سالم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کلاسوں سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اساتذہ اور معلمات ہماری تربیت، مربی الحمدللہ آپ کے اساتذہ آپ کی معلمات ہیں، ان کی ہر بات کو آپ دل پہ لیجئے گا اور دل کی دنیا کو بدلیے گا۔ اللہ کی قسم آپ ایک سوسائٹی میں ایک مثالی خاتون ہوں گے، ہر پرابلم کو فیس کرنے اور اس پرابلم کو سلوشن کا جو ہے پیش کرنے والی بن جائیں گے آپ۔ عجیب و غریب برکت ہے اس میں عجیب و غریب برکت ہے۔ آپ ہر بات کو دل پہ لے کے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ دل ہمارے آج ہے نا بڑے سخت ہیں، اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں خود اپنے علم کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بعد اہل علم ذکر کرتے ہیں نمبر 4 بات العمل۔ پہلی بات کیا ہے؟ الصمت، اور خاموشی اختیار کرنا، اور میں نے جو بات بتائی وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ خاموشی سے مراد باہر کی کوئی پریشانی یہاں پر کلاس میں نہیں رہنا۔ اور دوسری بات کیا؟ الاستماع، بارک اللہ فیکن، غور سے سننا۔ اور تیسری بات کیا؟ الحفظ، اور چوتھی بات العمل۔ یہی صحابہ کرام کی خوب، جو یاد کرتے نا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 آیتیں یاد کرتے، ان کے مطابق عمل کرتے، پھر اس کے بعد اگلی 10 آیتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ برکت عمل سے آتی ہے، یاد رکھو آپ، ہے کہ نہیں؟ برکت عمل سے آتی ہے، اور جس کی زندگی عمل سے خالی ہو وہ بے برکت زندگی ہے۔ آپ کے ماں باپ نے جو یہاں پر الصراط المستقیم میں بھیجا نا، شاید آپ میں سے بعض فارغ ہو چکی ہوں اور بعض زیر تعلیم ہوں۔ کیوں انتخاب کیا اس مدرسے کا؟ تاکہ آپ گھر والوں کے لیے، سوسائٹی والوں کے لیے ایک رحمت بن جائیں، آپ اپنی ادا سے لوگوں کو آپ متاثر کرنے والے بن جائیں، آپ کی ادا سے دین کی جو ہے جھلک جو ہے لوگوں کو نظر آئے۔ ایسے بنے معزز طالبات، ایسے بننے کی کوشش، یہ ہمت چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اور یہ ایمان اور ہمت کی تربیت آپ کو کلاسوں میں ملتی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، جو یہ عمل کی بات ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول اور دیگر جو علوم آپ پڑھتے ہیں، ہر علم کو کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، واللہ زندگی بدل جائے گی۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ اگر کچھ یہاں پر پین وغیرہ ہو تو صحیح جواب دینے والوں کے نام دیں گے انشاءاللہ، ہم کر دیکھتے ہیں بعد میں، اگر دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتے ہیں۔ کچھ سنا ہے آپ نے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ کس میدان کے تھے آپ؟ بولیے گا جی، بارک اللہ فیک۔ کسی نے کہا کیا ہے جی؟ محدث تھے، بارک اللہ فیک، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ذہن میں جو بھی آیا کلاس میں بولو، کبھی شکنا نہیں کلاس میں، ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کو میں ماروں گا کیا؟ کلاس سے باہر کروں گا تو پھر کیا ڈر ہے؟
کچھ بھی مولانا فقیہ تھے وہ، بول دو آپ، غلط جواب ہی صحیح. مولانا مفسر تھے وہ، کبھی کبھار تیر لگاتے نا ہم، کبھی نشانے پہ جا کے لگتا ہو. اکثر طلبہ کلاس میں تیر چلاتے اور صحیح نشانے پہ جا کے لگتا. اور آپ کلاس میں جو کھل کر کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ان کا ذہن ہمیشہ شارپ تیز رہتا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ جس طالبہ نے بھی کہا محدث تھے وہ، اور امام المحدثین اور علم حدیث کے بہت سارے میدان کے ماہر تھے آپ. 162 آپ کی جو تاریخ وفات ہے، 162 ہجری کے حساب سے. سفیان الثوری رحمہ اللہ، آپ نے بہت بہترین بات کہی جو میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. آپ مجلس میں حدیث کا درس دے رہے تھے. ہماری طرح ایک طالب علم جو ہے شیخ سے جو ہے پوچھتے ہیں شیخ محترم حدیث یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے جو صحیح احادیث تم پڑھتے ہو ان صحیح احادیث کے مطابق عمل کرنا شروع کرو. ختم. گویا کہ ہماری زندگی احادیث کی تصویر بن جائے، ہماری زندگی احادیث کا نمونہ بن جائے، ہم چلتی پھرتی احادیث کی تصویر ہم بن جائے. یاد رکھیے گا کبھی حدیث بھولیں گے نہیں آپ. آج آپ نے ایک ذکر پڑھا کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہی صحیح. آپ روزانہ 100 مرتبہ عمل کیجئے گا. آپ عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس حدیث کی کیا فضیلت ہے اور آپ کو ہمیشہ وہ حدیث یاد رہے گی. ایسی بہت ساری سینکڑوں حدیثیں آپ نے پڑھی، چونکہ عمل سے ہم نے احادیث کو دور کر دیا، نتیجے میں بہت ساری حدیثیں ہم بھول گئے. تو بہرحال یہ عمل بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو چوتھی بات ہے. اور پانچویں اور آخری بات کیا ہے جو طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے؟ نشرہ، جو آپ نے پڑھا اسے پھیلانے کی کوشش کی. جو آپ نے پڑھا اسے پھیلانے کی کوشش کی تھی. سب سے زیادہ مستحق آپ کے گھر والے ہیں معزز طالبان. اپنی امی کو، ابو کو، بھائی کو، بہن کو، کزن کو سکھانے کی کوشش کیجیے. کبھی ایسا ہوتا کہ مثلا ایک معمولی مثال بتاتا ہوں، دیکھیے آپ کی بہن گھر پہ جو علم دین حاصل نہیں کیے، ہمیشہ ان کو دیکھتے آپ جمائی لیتے اور ہاتھ رکھتے نہیں، اور آپ نے کبھی بتایا بھی نہیں ان کو. ایک معمولی مثال بتاتا ہوں، اس کے لیے بڑی بڑی مثال لانے کی ضرورت نہیں آپ کو. کیوں آپ نہیں بتا سکتے امی کو، بہن کو؟ التثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. یہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے. جب تم میں سے کوئی جمائی لے اسے چاہیے کہ اپنا منہ بند کر لے. آپ سمجھائیے اچھے انداز اپنی زبان میں، جو آپ کی میری زبان نہیں، یا تلو جو زبان ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں کا تلو شیخو، ہاں جو زبان آپ اس زبان میں سمجھائیے. آپ الحمدللہ سمجھیں گے نا وہ ہے کہ نہیں؟ اب جیسے لیکن میں اپنے گھر پہ کیا کرتا ہوں معلوم، ایک مثال بتاتا ہوں، نعوذ باللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کا، کہ جمائی لینے کے سلسلے میں جب میں رہتا ہوں نا گھر میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی منہ کھولنے کی. مطلب جمائی لینا فطرت ہے لیکن فوراً بند کرنا میرے پاس، ورنہ ہمیشہ میرے پاس پین رہتا، میں لے کے منہ رکھ دیتا ہوں ایسے. مطلب اس سے نقصان نہیں ہوتا لیکن ڈرتے، امی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، فوری طور پر میں پین لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، لیکن میں منہ رکھ دوں گا وہ تو ڈر کے کیا کرتے ایک سے دو بار دبا کے فوراً ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. ہاں اور وہ بھی کیا ہے فوری ایسے بند کرنا، ایسا کر دینا بعض لوگ. تو کہا سمجھانا آپ فلیکظم کا مطلب کیا؟ فوری طور پہ بند کر لیجیے آپ، کیونکہ شیطان کی طرف سے چھینک آئی، ان کو نہیں معلوم الحمدللہ کہنا چاہیے، آپ بتائیے. اور پھر جواب میں یہ رحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر اگر آپ خود عمل پیرا ہوں گے اور گھر والوں کو دعوت دیں گے، اللہ کی قسم زندگی میں آپ کی جو ہے زندگی میں برکت آئے گی اور آپ کے گھر میں بھی سکون نازل ہوگا. اسی لیے جو ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کو جو ہے دینی تعلیم جو ہے دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور آپ ماشاءاللہ حاصل بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اسے آپ پھیلانے کی کوشش کیجیے، پھیلانے سے علم میں برکت آتی ہے. تو یہ 5 وہ باتیں ہیں کہ ہر طالب علم اور ہر طالبہ ان 5 باتوں پر توجہ دینی چاہیے، تبھی آپ کلاس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. آپ
کلاس کا ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. استاذ کی ہر بات آپ کو بنانے کے لیے ہے. استاذ کی ہر بات آپ کو سنوارنے کے لیے. یہ آپ ذہن میں بٹھائیے گا. تو کیا 5 باتیں ہیں؟ کوئی بتائیں. پہلی بات الصمت، دوسری بات الاستماع، تیسری بات الحفظ، چوتھی بات العمل، پانچویں بات نشرہ. بارک اللہ فیکم. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو فقہ اور اصول فقہ یہ 2 موضوع جو ہے میرے حوالے کیے ہیں. باذن اللہ ہم کوشش کریں گے احاطہ کرنے کی. سب سے پہلے ہم فن فقہ کو لیتے ہیں. یہ بہت مبارک فن ہے، فن فقہ، اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے. یہ علم جو فن فقہ یا علم فقہ ہے نا، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کوئی مسلمان اس علم سے بے نیاز ہو نہیں سکتا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا مولانا مجھے فقہ کی ضرورت نہیں. کہا کہ ضرورت ہے. بس یہاں پر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک سمجھانے والے اور ایک سمجھنے والے. اور اللہ کا کرم کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے سمجھانے والوں میں شامل کیا. مجھے اور آپ کو اللہ نے کس میں شامل کیا؟ سمجھانے والوں میں. تو گویا کہ علم فقہ کا تعلق سمجھنے اور سمجھانے سے. اور فقہ کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، اہل علم نے کہا الفقہ فی اللغۃ الفہم والعلم بالشیء والادراک، کہ کسی چیز کو سمجھنا، تاڑ لینا، جان لینا، پہچان لینا، اس کا نام جو ہے علم ہے، اس کا نام فقہ ہے. فقہ کا مطلب ہی سمجھ بوجھ. اور یہ سمجھ بوجھ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے اور لوگوں کے مسائل کا جو اسلامی سلوشن ہے وہ پیش کرنے والے ہم بن جائیں. اسی کو ہم فقہ کہتے ہیں. فقہ جو ہے، جو آپ نے تعریف میں جو آپ نے پڑھا، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، جو آپ نے فقہ کی تعریف میں جو بات پڑھی ہے، تو تقریباً یہی ہے کہ شرعی اور عملی احکام کی جانکاری کا نام یہ فقہ ہے. اور یہ شرعی اور عملی احکام کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ ادلہ تفصیلیہ سے لیتے ہیں. اور آپ اصول پڑھنے والی طالبات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دلیل کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک دلیل اجمالی ہے اور دلیل تفصیلی ہے. بہت سارے علماء نے اجمالی اور تفصیلی کی الگ الگ تعریف کی ہے. میں آسان سمجھانے کی زبان میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہے دلیل اجمالی اور دلیل تفصیلی. فقہ کا تعلق جو ہے دلیل تفصیلی سے ہے، اور اصول کا تعلق جو ہے دلیل اجمالی سے. دلیل اجمالی کیا ہے؟ قرآن مجید کے تمام نصوص دلیل اجمالی میں آئیں گی. گویا کہ قرآن دلیل اجمالی ہے، اور سنہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے، صحیح احادیث کا ذخیرہ، یہ بھی دلیل اجمالی ہے. احادیث کا پورا ذخیرہ، خاص کر صحیح احادیث ہم شک لگائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ضعیف احادیث سے شرعی احکام بیان نہیں کر سکتے. یہی راجح قول ہے کہ آپ ایک علمی مسئلہ جو آپ نے شاید سنا ہوگا کلاس میں، ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا. اس میں زبردست اختلاف علماء کے مابین. محدثین نے اس معاملے میں تھوڑا سخت موقف اختیار کیا کہ ضعیف احادیث گرچہ فضائل کے چیپٹر ہی میں صحیح، ہم اسے نہیں اختیار کریں گے. فقہاء نے اس بات میں تھوڑا سا تساہل اور نرمی برتی. انہوں نے کہا کہ فضائل کے چیپٹر میں ہم ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں، لیکن احکام کے چیپٹر میں ہم ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے. یعنی کسی ضعیف حدیث سے کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے. حلال، حرام، واجب، مندوب، مکروہ، یہ بیان نہیں کر سکتے آپ. یہی راجح قول ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو شاید آپ نے پڑھی ہوگی، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک عام انسان کی رائے لینا اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہو تو عام انسان کی رائے لینے کے مقابلے میں ضعیف حدیث کی رائے لینا یہ میرے نزدیک زیادہ جو ہے صحیح ہے اور پسندیدہ ہے. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا خاص موقف ہے. اس جو ہے موقف پر کئی علماء نے علمی گفتگو کی. بہرحال آپ اتنی موٹی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضعیف احادیث کے ذریعے شرعی احکام بیان نہیں کر سکتے.
اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً یہ شرط لگاتے ہیں کہ السنہ سے مراد، اور یہ بھی باریکی آپ جانتے ہیں کہ من فرق بین الحدیث والسنہ، من فرق بین الحدیث والسنہ، علماء نے کہا کہ صحیح ضعیف احادیث کا مجموعہ یہ حدیث ہے، صرف خالص صحیح احادیث کا مجموعہ یہ سنہ جو کہتے ہیں۔ یہ زبردست جو فرق اہل علم نے باریکی کے ساتھ کیا ہے، جہاں پر بھی آپ سننا پائیں گے نا وہاں صرف صحیح احادیث ہوں گی، اور جہاں پر حدیث اب جو ہے ہم حدیث کی کتاب کہتے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ کو، کیوں؟ کیونکہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن السنہ جب کہتے ہیں ہم سبحان اللہ تو صرف صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو اسی لیے ہم یہاں پر یعنی بعض علماء کی نزاکت آپ پائیں گے آپ کہ حدیث ذکر کرنے کی بجائے السنہ جو ذکر کرتے ہیں۔ خود امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کا رسالہ ہے الاصول من علم الاصول، جو رسالۃ فی الاصول ہے، تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے کتاب میں، اس چھوٹے سے رسالے میں آپ نے سنہ سے تعبیر نہیں کیا، حدیث سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ اخبار سے تعبیر کیا ہے۔ شاید آپ میں سے کس نے اس کتاب کو پڑھا؟ کسی نے پڑھا اس کتاب کو؟ الاصول من علم الاصول پڑھے کہ نہیں پڑھے کتاب؟ نہیں پڑھے کیا؟ اچھا اگر نہیں پڑھے، اچھا ہم سمجھتے ہیں داخل نصاب ہے کتابیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں پڑھے ہیں تو بھی جی آپ مثال الخادمہ انشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ تو اس کتاب میں جو ہے اخبار دیگر جو ہے کتب الاصول میں آپ دیکھیں، خواہ ابن قدامہ کی روضۃ الناظر ہو یا امام غزالی کی المستصفیٰ ہو یا یعنی جو عموماً دارالسلام میں پڑھاتے ہیں کتاب محمد بن یعنی عبد الوہاب خلاف رحمہ اللہ کی علم و اصول الفقہ ہو، تمام میں انہوں نے سنہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو صرف صحیح احادیث کا جو ذخیرہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی چلیے، تو دلیل اجمالی قرآن اور سنت کے ذخیرے کو اجمالی کہتے ہیں۔ اب تفصیل کسے کہیں گے؟ قرآن کی ہر ایک آیت دلیل تفصیل ہے، ہر ایک حدیث دلیل تفصیل ہے۔ کل نص نأخذ به حکما فهو دلیل تفصیل، ہر وہ نص کو سمجھتے ہیں آپ؟ نص کسے کہتے ہیں؟ کون بولیں گے؟ نص کسے بولتے ہیں؟ ٹاپک بولیے، کاپی لکھا ہوا، اور اچھا نص، نون صاد نص، نصوص الکتاب والسنہ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پر، نص کسے بولتے ہیں؟ صحیح جواب دینے والی پین لے لو، نہیں بلند آواز سے، معاف کرنا، ٹارچ، پارٹس نہیں، پارٹ نہیں بولتے ہیں، پارٹ جزء الاجزاء پارٹ کو بولتے ہیں۔ نص کسے بولتے ہیں؟ جی احسن، کیا کہا؟ عبارت کہا؟ عبارت سمجھتے ہیں آپ؟ ایک پیراگراف، کچھ بات ہے کہ نہیں؟ تو اس پیراگراف یا چند جملوں کو، چند سینٹنس کو نص بولتے ہیں۔ اللہ کا یہ نص ہے، اللہ کے نبی کا یہ نص ہے، استاذ کا نص ہے، فلاں عالم کا نص ہے۔ کسی کی عبارت کو آپ نقل کرتے ہیں اسے نص کہتے ہیں۔ چند جملے اور چند سینٹنس جو ہوتے ہیں نا اسے نص کہتے ہیں۔ کسی کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، علماء کی بات، وہ ہو بہو ایسے ہی نقل کر دے۔ مثلا ہم کہتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تعلمت اللغۃ لاتفقہ فی الدین۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زبان کو سیکھا تاکہ دین میں گہرائی حاصل کروں۔ تو گویا کہ میں نے امام شافعی کا کیا نقل کیا؟ میں نے نص۔ بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے؟ ابھی انعام نہیں لے کوئی، دیکھتے ہیں کون انعام لے کے انشاءاللہ۔ تو یہ نص، اس کی جمع پلورل کیا ہے؟ نصوص۔ تو ہم عموماً یہ وہ اکثر مطلب قرآن و سنت پڑھنے والے استعمال کرتے ہیں نصوص الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کے نصوص جو ہے نا، تو سبحان اللہ اس میں سے ہر ایک نص دلیل تفصیلی ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو دیکھیے بتا رہا ہوں میں آپ کو،
قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں ساری آیتیں ایک طرز پر ہیں کیا؟ ایک ہی ماڈل میں ہیں کیا؟ الگ الگ ہے نا؟ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ سورہ مدثر پڑھیں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور وہی آپ جو سورہ بقرہ پڑھیں سبحان اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو آپ سبحان اللہ قرآن مجید کی آیتیں ایک طرز پہ نہیں ہیں، الگ الگ. تو اصولی علماء جو ہوتے ہیں جن کا تعلق فن اصول سے ہوتا ہے، یہ پورے قرآن اور سنت پہ غور کر کے چند باتیں ہم امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثلا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں. انہوں نے جو ہے غور کرنے کے بعد ایک نتیجہ جو ہے سامنے لایا، الامر للوجوب. یہ دلیل اجمالی ہے. الامر للوجوب، امر کا صیغہ یہ واجب کے لیے آتا ہے. آپ امر کا صیغہ تو جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، فعل ماضی کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ اور فعل امر کی مثالیں بتاؤ. افعل، اکتب، اجلس، اسکت، قم، افتح، انظر، اشرب، خذ، اقرا، اقتل. اچھا خیر بولو. نحو و صرف کی کتابوں میں سبحان اللہ جو ہے مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں، سب چلتا ہے کہ نہیں؟ ضرب زید جو ہے کیا ہے، خالدن، قتل موسیٰ، عیسیٰ، سب چلتا ہے الحمدللہ نحو اور صرف سیکھنے کے لیے. اسی لیے دکتور فا رحمہ اللہ نے جو قریب میں عربی لسانیات کے بہت بڑے ماہر تھے، جو وارنپڑی تمل ناڈو کے تھے، جو جامعہ اسلامیہ میں ماشاءاللہ استاذ بھی رہے اور عربی زبان پر زبردست قدرت تھی اور کئی زبانوں کے ماہر تھے. ہمیشہ آپ کہتے تھے کہ ہم نے نحو صرف کی زبان میں جو قابل گرفت بات دیکھی کہ سب سے زیادہ زید کو مظلوم بنایا جاتا ہے. ہر مثال میں زید کو لاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہی قتل، وہی ضربہ. تو اس سے بچوں کا جو ہے ذہن میں ایک منفی اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے اچھی مثالیں لائیے، ایسی مثالیں لائیے کہ جس سے سبحان اللہ جو ہے بچوں کے اندر جو پازیٹیو جو سوچ ہے، جو مثبت سوچ ہے وہ پیدا ہو. آپ سبحان اللہ لسانیت کے آپ جانتے ہوں گے نا، دروس اللغۃ العربیہ جنہوں نے لکھا ڈاکٹر فا عبد الرحیم رحمہ اللہ، جن کا قریب میں جو ہے انتقال ہوا مدینے میں. بڑے زبردست جو ہے لسانیات کے ماہر تھے ڈاکٹر فا عبد الرحیم جو ہے رحمہ اللہ. خیر، تو یہ جو امر کا صیغہ ہے قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں کہیں آئے وہ واجب کے لیے ہے. یہ انہوں نے کیا کیا، ایک قاعدہ دے بیان کیا. اس قاعدے کو جو ہے کہتے ہیں قاعدہ اصولیہ، قاعدۃ اصولیہ، الامر للوجوب. اب دیکھیے امر کا صیغہ آپ بتا سکتے ہیں پرٹیکولر ایک آیت میں ہے کر کے بول سکتے ہیں کیا؟ پورے قرآن میں مولانا ایک ہی جگہ پر امر کا صیغہ ایسا بول سکتے ہیں آپ؟ کتنے مقامات پہ امر کے صیغے ہیں سبحان اللہ. تو گویا کہ دلیل اجمالی کا مطلب پرٹیکولر ایک آیت کو ذکر نہیں کرنا، پرٹیکولر ایک نص کو ذکر نہیں کرنا. اب امر کا صیغہ جہاں جہاں پایا جائے گا وہ امر کا صیغہ واجب کے لیے ہے. یہ کس نے کہا؟ اصولی علماء نے کہا. اب دیکھیے ہماری گفتگو جو ہے ایک فقیہ ہے اور ایک اصولی ہے، چونکہ مجھے دو موضوع دیا گیا، الفقہ و اصول الفقہ. فقہ سے جس کا تعلق ہے اسے فقیہ کہتے ہیں، اصول سے جس کا تعلق ہے اسے اصولی کہتے ہیں. تو اصولی علماء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دلیل اجمالی کو سامنے رکھ کر قواعد وضع کرتے ہیں، قواعد بیان کرتے ہیں. اصولی علماء دلیل اجمالی کو سامنے رکھ کر قواعد بیان کرتے ہیں. اور سبحان اللہ ایک کام ان کا ہو جاتا ہے، یہ گھر چلے جاتے ہیں. کون گھر جاتے ہیں؟ اصولی علماء. اب ان کی ذمہ داری کیا بھی ہے؟ انہوں نے الامر للوجوب کہہ کر الحمدللہ گھر چلے گئے. اب ذمہ داری کس کی؟ فقیہ صاحب کی. اب فقیہ صاحب کی اصل ذمہ داری. اب کسی نے آ کے فقیہ صاحب سے پوچھا کہ مولانا آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے کوئی
کسی بھی خرید و فروخت لین دین کے مسئلے میں کوئی وعدہ کرتا ہے تو کیا وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے کہ مولانا؟ اب مولانا جو ہے قرآن میں تلاش کر رہے ہیں، اصولی صاحب کا یہ قاعدہ سامنے رکھا ہے. کیا قاعدہ؟ الامر للوجوب. اب رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی وعدوں کو پورا کرنا کہاں ضروری ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک ورق پڑھا رہے ہیں. لا یحب اللہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت پہ نظر پڑتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہاں آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہر کے بتاتے کہ جب امر کا صیغہ واجب کے لیے ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس آیت کو مطلب فائنڈ آؤٹ کیا. وہ کون سی آیت؟ اوفوا بالعقود. اب دیکھیے دلیل تفصیلی میں کئی آیتیں آئیں یا ایک آیت آئی؟ دلیل تفصیلی میں کئی آیتیں آئیں یا ایک آیت آئی؟ ایک آیت آئی نا. اب دلیل اجمالی میں ایک آیت آئی یا پوری آیتیں آ گئی؟ احسن، یہی ہے بنیادی فرق. اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو. اجمالی کا مطلب پرٹیکولر ایک چیز نہیں، اس میں ہر وہ نص جس میں امر کا صیغہ ہے، ہر وہ نص جس میں نہیں کا صیغہ ہے، ہر وہ نص جس میں عام کا صیغہ ہے، جس میں مطلق کا صیغہ ہے، وہ سب اس میں آئیں گے اجمالی میں. اور تفصیلی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایک آیت جو اس خاص حکم سے متعلق ہے بس وہ لائیں گے. یہاں پر یہ آیت مل گئی. اب یہاں پر کیا ہے؟ قاعدہ ہے نا. اب دیکھو کیسے فٹ کرتے ہیں یہ. الایفاء بالعقود واجب. اب فقی صاحب نے یہ نتیجہ پیش کیا، عقدوں کو پورا کرنا واجب ہے. یہ کس نے کہا؟ فقی صاحب نے. الایفاء بالعقود واجب. کیونکہ دلیل تفصیلی سے اس کا تعلق، ایک آیت کو انہوں نے بنیاد بنائی بس. اور جبکہ دلیل اجمالی میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں مکمل جہاں جہاں قرآن و سنت میں امر کا صیغہ وارد ہوا ہے وہ امر کے صیغے کو یہاں پٹ کریں گے. مثلا اگر کسی نے پوچھا کہ مولانا داڑھی رکھنے کا حکم کیا ہے تو اس موقع پر مولانا صاحب نے احادیث کا جو ہے مراجعہ کیا تو انہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث انہیں نظر آئی، اعفوا اللحى وفروا اللحى، کہ تم داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ. اور ایسی احادیث میں امر کا صیغہ ہے نہیں ہے؟ امر کا صیغہ ہے. تو امر کا جو صیغہ ہے تو سبحان اللہ، تو اعفوا اللحى کی جو حدیث ہے تو اس میں کہا کہ اعفاء اللحیۃ واجب، کہ داڑھی کو بڑھانا واجب ہے. یہ فقیہ صاحب کا کام ہے. کسی نے پوچھا، اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ دیکھیے مزید سمجھانے کے لیے، النہی للتحریم. یہ دوسرا قاعدہ ہے. کون بیان کرتے؟ اصول صاحب بیان کرتے. جہاں جہاں نہیں کے صیغے ہیں وہاں جو ہے ان کو غور کرنے کے بعد ایک قاعدہ انہوں نے بیان کیا، نہیں کا صیغہ حرام کے لیے ہے. نہیں کے صیغے بولو جی، نہیں کا صیغہ بتاؤ. جیسے لا تفعل، جی، لا تشرب، لا تدخل، لا تنصر، لا تسمع، لا تکتب. صرف ادھر کے بول رہے ہیں، ادھر کے. اچھا آپ لوگ علم کے 5 میں سے اسم پہ عمل کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں مولانا کہتے خاموشی سے رہنا. ضروری ہے جب استاد پوچھتے ہیں نا تب بتائیے آپ لوگ انشاءاللہ. آپ بھی کچھ مثال بیان کیجیے ادھر کے. ابھی آپ لوگ خاموش رہیے، آپ بولیے. آپ لوگ لا تأکل، لا ترفع، لا معاف کرنا آواز ضرور نہیں آتی. لا تفتح، دی، لا تغضب، لا تنظر، لا تلعب، لا تشوش. کیا معنی تشوش؟ ہنگامہ کرنا کلاس میں ہے کہ نہیں؟ جو طالب علم ہنگامہ کرتے ہیں نا، واللہ ھذا طالب مشوش کہتے ہیں. جو کلاس میں ادھر ادھر جو ہے پریشان کرتے رہتے لوگوں کو. شوشا کے معنی جو ہے ہنگامہ کرنا اور پریشان کرنا. لا تشوش یا اخی، اے میرے بھائی آپ ہنگامہ مت کیجیے.
ایسے کہتے ہیں تو لا تشب، اس سے بہت سارے ماشاءاللہ الفاظ ہیں. الحمدللہ بارک اللہ فیکم، آپ نے چند الفاظ کہے. تو نہیں کا صیغہ کس کے لیے آتا ہے؟ حرام کے لیے آتا ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ اب کہاں ہے اصولی صاحب؟ گھر چلے گئے. بارک اللہ فیکم. اصولی صاحب یہ قاعدہ بیان کرتے الحمدللہ ان کا کام ہو جاتا. اب کون آتے ہیں؟ فقیہ صاحب آتے ہیں. اب ان سے ایک سوال کرتے، مولانا بتائیے کیا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق اڑا سکتا کیا؟ اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا کیا؟ مذاق اڑانے کا حکم کیا ہے؟ تو پڑھتے جاتے قرآن جب 20 پر 6 پارہ 26 جو پارہ ہے اس میں سورہ حجرات میں نظر پڑتی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. دیکھیے لا یسخر قوم من قوم. اب بتائیے اس میں کون سا صیغہ ہے؟ احسن، نہیں کا. فعل ماضی کا صیغہ کیا ہو؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے. تو کون سا صیغہ ہے وہ؟ فعل نہیں کا صیغہ ہے. ابھی اصولی صاحب نے کیا کہا؟ نہیں کا صیغہ جہاں آئے وہ حرام کے لیے. اب یہاں پر فقیہ صاحب نے کہا السخریۃ، کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، محرمۃ، کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا حرام ہے. یہ فقیہ صاحب کی ذمہ داری. تو گویا کہ اب یہاں پر غور سے سنیے کہ فقہ اور اصول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو افعال ہیں، ہم لوگوں کے جو اقوال ہیں، ان کا شرعی حکم بیان کرنا یہ فقیہ صاحب کا کام ہے. اور جو شرعی دلائل ہوتے ہیں، جو شرعی دلائل ہوتے ہیں، ان دلائل میں غور کر کے قواعد کو بیان کرنا کس کی ذمہ داری؟ اصولی صاحب کی ذمہ داری. گویا کہ یہاں پر ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، اصولی صاحب لوگوں میں انوالو ہوتے ہیں؟ احسن ماشاءاللہ، انوالو ہوتے. فقیہ صاحب ضرور ہوں گے. اسی لیے علماء نے کہا موضوع علم الفقہ ہوا افعال المکلفین. جو علم فقہ کا موضوع ٹاپک ہے وہ ہم بندوں کے افعال ہیں. میں نے ایک کام کیا، بتائیے مولانا اس کام کا حکم کیا ہے. میں نے یہ بات کہی، بتائیے مولانا اس بات کا حکم کیا ہے. ہماری ہر بات اور ہمارا ہر کام اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ جاننے کا نام فقہ ہے. بس اتنا ہی مختصر موٹی زبان میں اگر کہیں. ہاں کسی کو سمجھانا ہے آپ، مطلب ایک طالب علم ہے، شرعی طالب علم جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیۃ. شرعی عملی احکام کی جانکاری، جس شرعی اور عملی حکم کو آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ دلیل اجمالی سے یا دلیل تفصیلی سے؟ شرعی احکام کو کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ دلیل اجمالی سے، دلیل تفصیلی سے؟ دلیل تفصیلی سے لیتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ اجمالی سے ہمارا تعلق نہیں، کیونکہ اجمالی کا تعلق اصولی سے ہے. ہم دلیل تفصیلی سے کیا کرتے ہیں؟ احکام بیان کرتے ہیں. مکلف کون ہے؟ مکلف جو جواب دیں گے ان کو انعام انشاءاللہ. جلدی یہاں پر پین ختم کرنا ہے ماشاءاللہ. اللہ ذاکر اتنے پین لا کر رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے باہر میں. جی رائٹر نہیں، وہ مؤلف ہیں. وہ مؤلف مصنف وہ سب رائٹر ہیں، وہ لکھنے والے. مکلف مکلف اللہ کیا بولیے. ہم آپ لوگ کرنا ہے بولیے. ہمارے ماشاءاللہ مشائخ ہیں وہ مجھے ٹرانسلیٹ کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. کبھی اردو میں کبھی بولنے نہیں آتا آپ کو، آپ بیری میں بولیے یا تلو میں بولیے یا کسی بھی جس میں چاہے بولے، گروپ میں بولیے. الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. جلدی. مکلف آسان سوال کیا میں نے؟ مکلف بولیے. سننے والے نہیں، بولنے والے نہیں، سننے والے بھی نہیں، ہاں پڑھانے والے بھی نہیں. میں مدرس ہوں.
آپ جو طالبہ ہیں. اچھا چلیے، مکلف کون؟ جی خیر، ابھی رکھ دیتا ہوں. پتا نہیں کب آپ لوگ مجھے موقع دیں گے انعام دینے کا. شاید آپ کے اساتذہ نے کچھ تعلیم دی کا کوئی انعام نہیں لیں گے بولے کیا؟ ہاں انعام لیجیے گا، آپ کہاں ہے ماشاء اللہ. یہ خیر، مکلف کا مطلب جن پر شرعی احکام ہم لاگو کرتے ہیں نا، اپلائی کرتے ہیں نا، اسے مکلف بولتے ہیں. نماز یہ اللہ کا حکم، یہ کس پہ اپلائی کرتے ہیں ہم؟ جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، جو مسلمان ہے، تو ہم مکلف ہیں. مکلف کا مطلب اللہ کے احکام کو جو لینے والا بندہ ہوتا ہے اسے مکلف بولتے ہیں. ہم اور آپ مکلف ہیں؟ مکلف نہیں ہیں؟ مکلف ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے احکام کو لے. ہمیں عمل کرنا ضروری، نماز پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری، جن کے مال میں زکات واجب ہوتی زکات دینا ضروری، اور جو حج کرنے کی طاقت رکھتے حج کرنا ضروری. یہ جو باتیں ہیں نا، سبحان اللہ، ہم جو اپنا رہے ہیں ہم مکلف ہیں. چلیے یہ تو بول دیا. مکلف کون؟ وہ کون؟ وہ حکم دینے والا کون؟ اللہ. کس نے کہا؟ آپ نے کہا. بارک اللہ فیک. الحمدللہ ہم دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح. خیر آپ لوگ لے لیجیے بعد میں، لے لیجیے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا حق ہے. بارک اللہ فیک. تو مکلف جو تکلیف دینے والا ہے وہ اللہ ہے. وہ تکلیف سے مراد یہ اردو کی تکلیف نہیں ہے کہ نہیں. تکلیف اردو میں کیا ہے؟ مطلب کسی کو پنشمنٹ، سزا، وہ تکلیف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو احکام کو ہم بندوں پہ جو اپلائی کرتا ہے نا اسے تکلیف بولتے ہیں. یہاں پر تکلیف دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم کیا ہیں؟ مکلف ہیں، اور اللہ مکلف ہے. اللہ مکلف ہے اور ہم مکلف ہیں، اور اسی کا پلورل ہے مکلفین. مکلف مکلف، مکلف مکلف. اسی لیے میں نے ایک ورڈ استعمال کیا، افعال المکلفین. افعال المکلفین، ہم بندوں کے جو افعال ہیں، ہم بندیوں کے جو افعال ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے، یہ جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ. اور فقہ میں ایک اہم بات ذہن میں رکھیے، فقہ میں کبھی بھی ہم عقیدے کا چیپٹر نہیں لائیں گے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ شرعی اور عملی احکام، دیکھیے گا فقہ میں جو بات ذکر کرتے ہیں شرعی اور عملی احکام، تو جو غیر شرعی ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں وہ فقہ میں نہیں لائیں گے آپ. اور جو علمی ہے اس کو نہیں لائیں گے آپ. علمی کا مطلب مسائل العقیدہ، علمی کا مطلب مسائل، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کلاس میں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں. تو عملی کا مطلب جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کہنا، کچھ کرنا، عملی زندگی، پریکٹیکل لائف، وہ عملی ہے. علمی کیا ہے؟ جیسے نحو کے گرامرز پڑھے آپ، صرف کے گرامرز پڑھے، اسے آپ فقہ میں لائیں گے کیا؟ مولانا بتائیے فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے؟ یہ مفتی صاحب سے کیا پوچھیں گے آپ؟ یہ کس سے پوچھیں گے؟ لغوی سے پوچھیں گے آپ. جو لغت کا ماہر ہے وہ بتائیں گے کب منصوب ہوتا ہے، کب مرفوع ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے، وہ بتائیں گے، وہ کب مجرور ہوتا ہے. لیکن فقہ کے مباحث میں کسی کتاب فقہ میں آپ نے یہ نہیں پڑھا، نحو کا کوئی چیپٹر نہیں پڑھا ہوگا، صرف کا کوئی چیپٹر نہیں پڑھا ہوگا، عقیدے کا کوئی چیپٹر نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ فقہ سے کا تعلق نہیں. ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا جو لغت سے متعلق ہے لیکن اس کا تعلق بھی فقہ سے ہو. کیا ہے؟ اکثر جو فقہاء ذکر کرتے ہیں کہ جمع جو پلورل ہے اس کا کم سے کم اطلاق کس پہ ہوتا ہے. یعنی پلورل دو کو کہیں گے یا نہیں تو تین کو کہیں گے. کسے کہتے ہیں پلورل؟ دو سے زیادہ. تو دو اس میں شامل ہے شامل نہیں ہے؟ اس میں فقہاء نے اختلاف کیا. بعض فقہاء نے کہا کہ دو سے بڑھ کر ہو تو ہی جمع کہیں گے، دو اس میں انکلوڈ نہیں ہے.
دو تو ڈول بولتے ہیں ہم، مثنیٰ تثنیہ بولتے ہیں، واحد تثنیہ جمع، واحد مثنیٰ جمع جو پڑھا آپ نے. تو یہ اختلاف جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے اقل الجمع یطلق علی اثنین، کہ جمع کم سے کم دو پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اگر یہ مسئلہ کیوں بحث کرتے؟ کیونکہ اگر کوئی دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جماعت کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کم سے کم جماعت کو دو لیتے ہیں جماعت کی نماز ہوگی، اگر کم سے کم تین لیں گے آپ تو جماعت کی نماز نہیں ہے. جبکہ دلیل ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو تنہا نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کون اس پہ صدقہ کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غالباً آگے بڑھتے ہیں اور جا کے ان کے پیچھے ٹہر جاتے ہیں تاکہ انہیں جماعت کا ثواب مل جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی اگر ٹہر جاتے ہیں جماعت وہاں بن جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ بات وزندار ہے جس میں آپ نے فرمایا کم سے کم جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ دو پہ ہوتا ہے. تو یہ جو بظاہر لغت کا مسئلہ ہے، یہ عربی زبان میں جو لغت ہے اس کا مسئلہ، لیکن فقہ میں ہم نے اس لیے داخل کیا کیونکہ فقہ سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے، اس لیے فقہاء نے ذکر کیا. ورنہ موسٹلی جو ہے آپ جو نحو کے، صرف کے اور عقیدے کے مسائل ہیں وہ کہاں نہیں پاتے ہیں؟ آپ کسی فقہ کی کتاب میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر جو مستوی ہوا تو اس میں علماء کا کیا موقف ہے، اہل السنہ والجماعہ نے کیا کہا، معتزلہ نے کیا کہا، ماتریدیہ نے کیا کہا، جہمیہ نے کیا کہا، اشاعرہ نے کیا کہا، یہ آپ نہیں پڑھیں گے آپ، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ہاں عقیدے کی کتابیں ضرور پڑھیں گے آپ، ماتریدیہ، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، یہ سب ان کے اقوال پڑھیں گے. اور ان کے اقوال کہاں نہیں پڑھیں گے آپ؟ فقہ میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان جو ہے مطلب جو ہے فرقوں نے صرف عقیدے کے چیپٹر میں اختلاف کیا، فقہی مسائل میں عموماً جو ہے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی لیے اس کی جو تعریف میں بات کہی جاتی ہے شرعی اور عملی احکام کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے. تو شرعی میں غیر شرعی کو نکال دیں گے آپ، عملی میں علمی کو نکال دیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ اور یہ احکام کہاں سے معلوم کرتے ہیں آپ؟ دلیل تفصیلی سے معلوم کرتے ہیں. تو یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تو دلیل اجمالی کسے کہتے ہیں؟ پورے قرآن مجید کو اور پوری احادیث کو دلیل اجمالی ہے. دلیل تفصیلی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک آیت، ایک سنت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دلیل تفصیلی. اصولی صاحب کی ذمہ داری کیا ہے؟ دلیل اجمالی کو سامنے رکھ کر قواعد کو بیان کرنا. اور فقیہ صاحب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان قواعد کی روشنی میں مسئلے کے حکم تک پہنچنا. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ لوگوں کو؟ پوچھیں، ہم اگلے ٹاپک میں آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی تک اور دیکھیے جو باتیں ہم سمجھا ہے، اس میں کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ اس میں تھوڑا ذہن کھپائیے. اس میں جی جی بیٹھے جی. اچھا جی ہاں، تو یہاں پر شرعی عملی احکام کی جانکاری کا نام فقہ ہے. تو فقہ میں آپ کن احکام پر بحث کرتے ہیں؟ ایسے احکام جن کا تعلق شریعت سے ہے. یہ کھانا ہے نہیں کھانا ہے، یہ پہننا ہے نہیں پہننا ہے، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہاں جانا ہے نہیں جانا ہے. یہ جو ہے شرعی. شرعی میں کیا ہے؟ حلال حرام، واجب محرم، مندوب مکروہ، یہ معلوم کرتے ہیں. ٹھیک، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ جو ہے سیکنڈ سیشن میں ہم بتائیں گے، جو ہم جو ہے اصل معلوم کریں گے. ہمارے پاس دیکھیے دو بنیادی چیزیں ہیں. واللہ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا ہماری کلاس میں ماشاءاللہ فقہ اور اصول پر آپ نے اچھی جو ہے ایک معلومات حاصل کر لی. ایک ہے ادلہ اور ایک ہے احکام. دونوں پہ ہماری جو گہری جو ہے نظر ہونی چاہیے. ادلہ اس کی مختصر تفصیل اور اسی طرح سے احکام اس کے بارے میں چند اہم باتیں. تو احکام کی جانکاری کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. اور یہ فقہ میں کون سی باتیں لاتے ہیں آپ؟ شرعی. غیر شرعی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. مثلا جو ہے اب یہاں پر جو ہے ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ جو غیر شرعی دنیاوی فزکس اور میتھمیٹکس اور دیگر اور جو فنون آپ پڑھتے ہیں اس کو یہاں نہیں لائیں گے. مولانا دو کتنا ہوتا ہے بتائیے آپ. مفتی صاحب اس سے کیا تعلق ہے ان کا؟
شرعی ہے غیر شرعی ہے؟ غیر شرعی ہے. غیر شرعی جو مواد ہیں وہ مواد یہاں داخل نہیں کریں گے. آپ یہ پوچھیے مولانا ایک ایسا علم ہے جس کو پڑھنے سے ہمارا عقیدہ بگڑ رہا ہے، ایسا علم پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ بظاہر غیر شرعی ہے وہ، لیکن وہ غیر شرعی ہمارے دین کو متاثر کرے وہ شرعی میں داخل ہے. اب جیسے کسی کتاب کے بارے میں آپ نے پوچھا مولانا فلاں کتاب ایسی ہے، اس میں ایسی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، ہمارے اخلاق کو بگاڑنے والی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ حلال و حرام کے بارے میں پوچھیں جائز ناجائز؟ تو وہ جو فقہ میں داخل ہے وہ. ورنہ عام جو فزکس کے اور جو انگلش گرامر اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. آپ پڑھیے گا، شریعت نے اس کی ایک گنجائش رکھی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کیجیے گا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس جہاں پر آپ کو اشکال ہو یہ کرنا یا نہ کرنا تو وہاں پر آپ جو ہے اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا. تو گویا کہ آپ اصل جو ہے مفتی صاحب سے جب بھی آپ پوچھتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے آپ کا؟ جائز ناجائز معلوم کرنا، حلال حرام معلوم کرنا، واجب یا محرم معلوم کرنا، یہی نا آپ کا مقصد ہوتا ہے. تو گویا کہ شرعی اور عملی ہم نے قید کیوں لگائی؟ کیونکہ اہل علم نے کہا جو علمی مسائل ہیں جیسے عقیدے کے، نحو کے، صرف کے جو مسائل ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہی فقہ میں داخل ہوں گے. ٹھیک؟ اب یہ فقہ جو ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس جو علم ہے، اس علم سے ریلیٹڈ چند اہم علم ہے. ایک تو اصول تو انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے ہی، اس کے علاوہ جو ہے یہ فقہ اگر آپ پڑھتے ہیں آپ، ایک ہے اصول الفقہ، فقہ ہی سے ریلیٹڈ ہے، فقیہ صاحب کو یہ جاننا ضروری ہے اصول فقہ کا علم. ایک اور علم ہے قواعد فقہیہ، اس میں سر ہم ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے، ہم صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن دے دیں گے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تاکہ آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے. اور ایک ہے مقاصد الشریعہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اصول الفقہ ہے، یہ قواعد فقہیہ ہے، یہ مقاصد الشریعہ ہے. یہ تین اہم فنون ہیں اور ان تین فنون سے واقفیت ہر صاحب فقہ کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی فقیہ اصول پڑھے نہیں، قواعد فقہیہ پڑھے نہیں، مقاصد شریعہ پڑھے نہیں، ضرور فتویٰ بازی میں فتویٰ دینے میں غلطی کریں گے. اور غلطی آج ہو رہی ہے. آج بہت سارے علماء سے جو غلطی ہوتی نا فقہ میں فتویٰ دینے میں، کیونکہ انہوں نے یہاں تین علوم کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کی. اور یہ تینوں علوم سبحان اللہ بہت اہم علوم ہیں جو آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا اصل مقصد الغایہ المقصود، ہمارا جو اصل مقصود ہے یہ دین علوم کو جاننے کا مقصد اصل یہ ہے فقہ. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 15 منٹ وقفہ. اچھی بات. 11:15 ہے تو 11:30 بجے ایگزیکٹ ہماری کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تب تک آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیے اور